السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 16ویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں کے اندر چند چیزیں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ پایا جاتا تھا کہ وہ یہودی حق چھپاتے تھے، سچ چھپاتے تھے، حق جانتے تھے پھر بھی چھپاتے تھے، سچ جانتے تھے پھر بھی چھپاتے تھے کہ رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، دین اسلام جو ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے۔ اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے بتا دیا کہ یہ حق ہے، دین اسلام سچ ہے، تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ظاہر حق کی طرف جائیں گے، سچ کی طرف جائیں گے، دین اسلام کی طرف جائیں گے، رسول اللہ کی طرف جائیں گے، جو کہ یہودی نہیں چاہتے تھے۔ کیونکہ اگر لوگ سب ادھر چلے گئے تو یہودیوں کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ بجائے اس کے کہ یہودی خود بھی دین اسلام قبول کر لیں، الٹا وہ حق چھپاتے تھے تاکہ لوگ دین اسلام کی طرف نہ جائیں اور انہی کے ہی ارد گرد رہیں اور انہی کی ہی پیروی کریں۔ اور یہودیوں کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی تھی کہ یہودی حق کو باطل کے اندر مکس کرتے تھے، تلبیس کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، حق کو باطل کے اندر ملا کر پیش کرتے تھے۔ تو آئیے اب ہم سورہ آل عمران کی ان مبارک آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ سے یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو صاحب کتاب ہیں، زیادہ تر یہودیوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے اندر کیوں مکس کرتے ہو، گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جب کہ تم جانتے ہو؟ حق کو کیوں چھپاتے ہو، جانتے بھی ہو؟ اور اسی سے اگلی آیت میں اس ٹرک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس حربے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو یہودی منافقوں کو بتاتے تھے کہ اس حربے کے ذریعے سے، اس ٹرک کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر رخنہ پیدا کر سکتے ہیں، انتشار پیدا کر سکتے ہیں، ان کے اندر توڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس حربے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقالت، اور کہتا ہے، طائفتم، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب کا، یہودیوں کا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو آمنو، ایمان لے آئے ہیں، وجہ النہار، دن چڑھتے تک، صبح کے وقت، واکفرو، اور انکار کر دو، آخرہ، شام کو، لعلہم، ممکن ہے کہ وہ یرجعون، پھر جائیں، پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں۔ اس کے اندر یعنی کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی ہوتے تھے خود بھی یہ کام کرتے تھے اور منافقوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ تم مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ، ان کے دروس کے اندر چلے جاؤ، ان کے مجالس میں شرکت کرو، ان کے اندر گھس کر اسلام کو قبول کر لو، زبان سے ایمان لے آؤ، جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اگر وہ قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن پہ ایمان لے آؤ، یوم آخرت کی بات کرتے ہیں یوم آخرت کے پر ایمان لے آؤ، انبیاء کی بات کرتے ہیں تو انبیاء پر ایمان لے آؤ، یعنی جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اس کو تسلیم کر لو زبان سے۔ مگر جیسے ہی شام ہو جائے، رات کا وقت ہو جائے، پورا دن تم اس کے ساتھ گزار لو اور وہاں سے اٹھنے لگو، اس کی محفل سے واپس آنے لگو، تو جو کچھ بھی تسلیم کیا تھا، جس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، ان سب سے انکار کر دو، کہو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ باطل ہے، یہ دماغ کی خرافات ہیں، ذہنی خرافات ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فقط جھوٹی تعلیمات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کیا نقصان ہوگا، اسلام کے اندر کیا توڑ پیدا ہوگا؟ یہ توڑ پیدا ہوگا کہ وہ جو دوسرے مومنین ہیں وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ جو ایک گروہ اٹھ کر جا رہا ہے، جو سب چیزوں کا انکار کر کے جا رہا ہے، کہیں یہ حق پہ تو نہیں، کہیں یہ سچ بات تو نہیں کر رہے۔ جو دوسرے مومنین ہیں وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اسلام کے اندر، دین کے اندر، مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کے اندر توڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سازش فقط رسول اللہ کے زمانے کے اندر نہیں تھی، بلکہ یہ سازش آج کے زمانے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔
آج کے زمانے کے اندر چونکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو آج کے زمانے میں یہ سازش بھی بہت مضبوط ہے اور بڑی اچھے طریقے سے اس سازش کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سازش کہاں پہ کامیاب ہوتی ہے؟ یہ سازش وہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پر لوگ سادہ ہوں، جہاں پر لوگ بے شعور ہوں، جہاں پہ لوگ بصیرت نہ رکھتے ہوں، ہوشیار نہ ہوں، وہاں پر یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے کہ 1400 سال پہلے شام کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ سادہ لوگ تھے، ان کے اندر شعور نہیں تھا، بصیرت نہیں تھی، جو بھی حاکم شام ان کو کہتا تھا وہ اس کو تسلیم کر لیتے تھے، ان کو مان لیتے تھے۔ جب شام کے لوگوں نے سنا کہ مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو شام کے لوگ تعجب کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں کیا کرنے گئے تھے، مسجد میں ان کا کیا کام تھا؟ یعنی ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالا ہوا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسجد نہیں جاتے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر شہادت ہوئی تو سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب ان کے دماغ کے اندر یہ بات کیا کہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں نہیں جاتے تھے، یہ ایک سازش کے ذریعے سے ان کے دماغ کے اندر ڈالی گئی، اور چونکہ وہ بے شعور تھے، سادہ لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں منافقت کے خطرے سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔